سورہ الواقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ قائم ہونے والا، واقعہ ہونے والا رونما ہو جائے گا۔ اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی جس قیامت کی خبر تم لوگوں کو دی جا رہی ہے، جب وہ قیامت آ جائے گی۔ لیسا لوقعتھا کاذبہ، اور جان لو کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی وہ ہر صورت ہی وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں بہت بلند مقام اور مناصب کے مالک تھے، اونچے اونچے منصب پر فائز تھے، قیامت انہیں ذلیل و رسوا کر دے گی۔ اور اس کے برعکس کئی فقراء اور مساکین جو دنیا میں پرسان حال ان کا کوئی نہیں تھا، اس دن وہ بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ اس دن حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ذر غفاری اور دوسرے فقراء صحابہ جو خاص طور پر اصحاب صفہ ہیں، انہیں ایسے اعلیٰ مراتب عطا ہوں گے جن کے بارے میں آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایک آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جو دنیا میں اعلیٰ منصب والے تھے لیکن ظالم تھے، اس سے نیک لوگ مراد نہیں ہیں، اس دن وہ ذلیل اور پست ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت بظاہر تہو بالا ہونے کا مطلب کیا ہے، جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی، سب برابر ہو جائیں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسا کہ زلزلہ آتا ہے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت هباء منبثا، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے وہ کیا ہی خوب داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ اور داہنے ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ ان کی کیا شان ہوگی اور ان کی کیفیت کیسی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، یعنی وہ منحوس شمار کیے جائیں گے، وہ بدقسمت بدبخت لوگ ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور آگے نکل جانے والے تو آگے ہی نکل جانے والے ہیں، جو سبقت دے جانے والے ہیں، وہ دائیں ہاتھ والے لوگوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اولئک المقربون، وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی جو تیسرا گروہ ہے وہ مقربین بارگاہ پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وہ تمام طریقے بتا دیے گئے جن سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کس کو یاد ہے اللہ کے قرب کی کون سی باتیں ہیں؟ درجات کی بلندی، ایک طویل حدیث ہے نا، کچھ چیزیں بتا دی گئی کہ یہ کفارے ہیں، اور کچھ بتا دیے گئے کہ یہ درجات ہیں۔ جو درجات ہیں وہ قرب کا باعث بنتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہوں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس دینا، اور اس وقت عبادت کرنا جب سب سو رہے ہوں، تہجد کا جو وقت ہے۔ ساری نفلی عبادت مراد نہیں ہے، تہجد کا لفظ تہجد سے مراد ہے۔ تو جو یہ تین کام کرتے ہیں وہ مقربین میں سے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بھی یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ کچھ کفارے ہیں جو ہماری نمازیں چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تو کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرب کا ذریعہ بتائے۔ تو اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں جو مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے۔ وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ تو اولین اور آخرین سے مراد یہ امت ہے، لیکن اگر اسے مفہوم کو درست سمجھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ پہلی امتیں اس امت کے مقابلے میں بہتر اور افضل تھیں۔ یہ اس کا الٹا مفہوم ہے۔ زیادہ صحیح معلوم کیا ہے کہ اس فکرے کو ہر امت کے اولین اور آخرین سے متعلق سمجھا جائے گا، یعنی ہر امت کے اولین کون ہوں گے؟ ان کے نبی کے ابتدائی پیروکار جنہوں نے پہلی دعوت پہ لبیک کہا، اور ان میں مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور جبکہ امت کے آخرین میں کون ہوں گے؟ جن تک نبی تو نہیں پہنچے لیکن ان کا کلام پہنچا اور انہوں نے اس کی بات پر لبیک کہا۔ تو یہی معاملہ اس امت کا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، جنہوں نے اسلام کو نافذ کرنے میں اسلام کی خاطر سختیاں جھیلی،
جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، صحابہ کرام بھی کہتے ہیں رضوان اللہ اجمعین، کہ جنہوں نے مشقتیں جھیلی دین کی خاطر، وہ سابقون میں سے ہیں، اور اس امت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے جو کام بتا دیے قرب حاصل کرنے کا، اور وہ ان میں سے کم لوگ سابقون میں شامل ہوں گے۔ لیکن راستہ سب کے لیے کھلا ہے، یہ نہیں کہ یہ سابقون تک پہنچنے کا راستہ بند ہے، یہ کھلا ہوا راستہ ہے، ہر انسان اپنی ذاتی کوشش کی بنا پر ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کا گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے۔ بأکواب و اباریک و کأس من معین، اور آپ پورے سرائیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اہل جنت کی محفلوں میں خوبصورت غلمان نہایت شفاف قسم کی شراب کے جام لیے ہر وقت محو گردش رہیں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ان سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرانی ہوگی اور نہ ہی وہ بہکیں گے، کیونکہ دنیا کی جو شراب ہے اس کو تو پینے کے بعد انسان بدمست ہو جاتا ہے، اسے چکر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن جنت کی شراب ان ساری چیزوں سے پاک ہوگی، اس میں سے کسی قسم کی خرابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، وحور العین، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، کالامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہوں چھپا کر رکھے گئے ہوں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے، یعنی ان تمام قربانیوں کا وہ صلہ ہوگا جو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین کی خاطر دی ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کے لیے ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو یہ تو ذکر تھا مقربین کا، جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ تھے، جو سابقون السابقون تھے۔ اب ذکر آ رہا ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ کے گروہ میں شامل فرمائے، اور ہم اپنی اپنی ذاتی کوشش کی بنا پر سابقون میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ واصحاب الیمین، ماں اصحاب الیمین، اور اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے، اور کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، فی سدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہیں، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے، وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت کے ساتھ میوے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پہنچ سے باہر۔ تو جنت کے پھل درختوں سے توڑ کر انہیں پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جب وہ پھل حاصل کرنا چاہیں گے تو درخت کی شاخیں خود جنتیوں کے آگے جھک جائیں گی، اور تمام پھل بکثرت بے روک ٹوک انہیں ملیں گے۔ کوئی پھل بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو یا اسے کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے، انا انشأناہن انشاء، اور ان کی بیویوں کو اٹھایا ہے ہم نے بڑی اچھی اٹھان پر، وجعلناہن ابکارا، بس ہم نے انہیں بنایا ہے کنواریاں، عربا اترابا، پیار دلانے والیاں ہم عمر۔ اصلی اصحاب الیمین، یہ سب کچھ ہوگا اصحاب یمین کے لیے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، اور نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی سکون بخش، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے ہی خوشحال تھے، یعنی دنیا میں ہر طرح کا آرام اور عیش انہیں میسر تھا، وہاں انہوں نے خوب مزے کیے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر۔ بہت بڑے گناہ سے مراد یہاں پر شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَقَالُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وقانو سے مراد اور، شرک کے علاوہ اور ان کا گناہ کیا تھا
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کر کیے جائیں گے، یعنی عقیدہ آخرت بھی ان کا بگڑا ہوا تھا۔ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی تمہارے پچھلے آباء و اجداد بھی اور اب تمہاری نسل میں بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے دوبارہ زندہ کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، لازماً جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور بالضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے۔ تو جو دنیا میں تمہاری رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، وہ اس لیے بھیجے گئے کہ تم ان سے باخبر ہو کر آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ۔ یہ سارے ذرائع تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے رسولوں کا بھی انکار کیا، کتابوں کا بھی انکار کیا، تکذیب بھی کی اور گمراہ رہنے کو ترجیح دی۔ تو اب اے بھٹکے ہوئے لوگوں، ہماری ہدایت کو جھٹلانے والے لوگوں، اب جہنم کے اندر تمہاری ضیافت زقوم کے طرف سے ہی کی جائے گی۔ فمالئون منها البطون، پس تم اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ تو جس طرح پیاس زدہ اونٹ جلدی جلدی پانی اپنے پیٹ میں بھرتا چلا جاتا ہے، تم بھی وہ کھولتا ہوا پانی اسی طرح پیو گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت، یعنی ابھی جہنم کا عذاب باقی ہے، یہ ابتدائی ضیافت کی بیان کی جا رہی ہے۔ نحن خلقناکم ولولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پھر تم لوگوں کو یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا وہ تم ہی ٹپکاتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ یعنی تم تو وہ بون ٹپکا کر فارغ ہو جاتے ہو، اس کے بعد رحم مادر میں ایک حیرت انگیز تخلیقی عمل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے، علقہ سے مضغہ میں بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، جوڑ بند درست ہوتے ہیں، آنکھوں کانوں اور دوسرے اعضاء کا نقشہ تیار ہوتا ہے، اور یہ سارا عمل کہاں ہوتا ہے؟ پھر ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کون کرتا ہے یہ کام؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر فرماتے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو ٹھہرا دیا اور ہم اس سے عاجز نہیں۔ الا ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری مثل لا کر لائیں، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت بھی مقرر کی ہے، اور اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ تو چنانچہ آخرت میں انسان کو دنیا کے جسم جیسا ہی جسم دیا جائے گا، اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا کر اسے نئی زندگی بخش دی جائے گی۔ وَنُنشِئَكُم فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی تکلیف میں اٹھائیں گے جسے تم نہیں جانتے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم تمہیں ایسے عالم میں کھڑا کریں گے جس کی کیفیت سے آج تم واقف نہیں ہو۔ وہ عالم آخرت ہے، جس دن زمین پھوٹ کے برابر کر دی جائے گی، وہاں پہاڑ موجود نہیں ہوں گے، وہاں آسمان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی سورج ہوگا اور سوا نیزے پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے کئی ہزار سال کے فاصلے پر ہے، اس کی تپش ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس دن وہ تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم اپنی پہلی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، یعنی دنیا میں تمہاری تخلیق کتنے مراحل سے ہو رہی ہے تو تمہیں اس کا اچھا خاصا علم حاصل ہے، اور قرآن مجید میں بھی تکرار سے یہ مضمون آئے ہیں، اور آج کی سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ ہاں اسی طرح انسان کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس تخلیق کے بارے میں کوئی سائنس آپ کو ثابت نہیں کرے گی کہ کیسی تخلیق ہوگی۔ فلولا تذکرون، جب تم اس زندگی کے بارے میں جانتے ہو تو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صلاحی کے ان مظاہر کا ادراک کر لینے کے بعد تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جب وہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو کسی کام کو دوبارہ کرنا قدرے آسان ہوتا ہے پہلی بار کرنے کے مقابلے میں۔ افرأیتم ما تحرثون، اور کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو تو کیا تم بھی بوتے ہو؟ یعنی تم تو بیج کو زمین میں دبا کے آ جاتے ہو،
اس کے بعد تمہیں کیا معلوم کہ وہ بیج کس مرحلے سے گزرتا ہے، کس طرح اس کی جڑیں نکلتی ہیں، زمین میں پیوست ہوتی ہیں، اور کس طرح وہ ایک بڑی نرم و نازک سی کومپل زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، کسی آسمانی آفت سے، طوفان سے، جھکڑ سے، یا تمہاری زالہ بالی سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لہلاتی کھیتی کو برباد کر دیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ فضل تم تفکہون، پھر تم بیٹھے رہو، باتیں بناتے رہو، ان لمغرمون، کہ لو جی ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی ہم نے اتنی محنت سے ہل چلائے، بیج ڈالا، بیاری کی، بہت سے اخراجات کیے، اور ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی کہ سب کچھ ہم سے ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، نازل کیا ہے، یا ہم برسانے والے ہیں؟ دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے قرآن کا، سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کتنی ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں کیا تم یہ کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں۔ اور سورہ ملک میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو روک لیں تو تم میں سے کس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ اس پانی کو لے آئے؟ تو انسان کی حیثیت دراصل کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنا اترائے پھرتا ہے، اتنا اچھلتا پھرتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ناپاک قطرے کے ایک قطرے سے بنایا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ کے بارے میں ہی جھگڑنا شروع ہو گیا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، وہ پینے کا پانی بالکل ہی کڑوا ہو جائے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا سارا پینے کا پانی خون بن گیا تھا، وہ پی ہی نہیں سکتے تھے۔ تو کیا ہوا، کیا وہ لا سکتے تھے اپنے لیے پانی؟ وہ نہیں لا سکتے تھے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں تو کون ہے تو اس کو میٹھا کر دے۔ فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یہ بھی ہم سورہ یاسین میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان سب درختوں میں سے ہم آگ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی لکڑی جلانے کے بھی کام آ رہی ہے، وہی ہمیں پھل بھی دے رہی ہے، تو اس سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا للمقوین، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور ایک بہت فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہی تسبیح یہاں سے لی گئی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں، کیونکہ وہ اس قرآن سے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی سوالات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھے ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھا رہے ہیں، جو ان سے بالکل ہی جنہوں نے اپنے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، بالائے طاق رکھا ہوا ہے، ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس قابل بنا دیا، بہترین لوگوں میں شامل کر دیا کہ جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں اور سننے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں قسم ہے مجھے ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی قسم کھا کر کیا فرمایا؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یقیناً یہ قرآن بہت عزت والا ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص پوری دیانتداری سے اپنا جائزہ لینا چاہے کہ اس نے اپنی حد تک قرآن مجید کی کیا قدر کی ہے، کس حد تک اس کے حقوق پورے کیے ہیں، تو ہم یہاں پر رک کر ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی قرآن کو ہم نے اسی طرح سمجھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا تھا، یا ہم نے اسے صرف ثواب کی کتاب ہی بنائے رکھا، اسے اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ حجت تمام ہو چکی ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہم دیکھیں ہم سب یہ دعا جب مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا فجعلوا لی حجت یا رب العالمین، تو آپ دیکھیں یہ اگر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ ہم اپنے لیے دعائے ضرورت بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ دعائیں فائدہ ہے، ہمیں فائدہ دینے والی دعا ہے، برکت والی دعا ہے کہ اسے حجت بنا دیں ہمارے لیے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے جو بھی علم ہمیں حاصل ہے، تو یہ ہمارے اوپر دعائے ضرورت بھی ہے کیونکہ قرآن ہمارے اوپر حجت بن جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم عزت والا قرآن بنایا ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مردہ دلوں کو زندگی دینے والا ہے۔ تو کیا چاہیے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا کیا ہے اس کلام کے ذریعے سے۔ یہ کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں سے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے، جس سے یہ قرآن مجید اخذ کیا گیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے نہیں چھو سکتے مگر جو بالکل پاک صاف ہیں، یعنی ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ تو زیر مطالعہ آیات میں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے لوح محفوظ کے ارد گرد ہیں اور وہ اس سے لیتے ہیں، اور عام طور پہ مفسرین نے اسی آیت سے استنباط کیا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فقہا کا بھی موقف یہی ہے کہ قرآن مجید کو چھونے اور چھو کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، جبکہ زبانی تلاوت بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حالت جنابت میں زبانی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مداحنت کر رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا دیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ یعنی قرآن کا جھٹلانا تو ایک زبانی عمل ہے اور ایک عملی عمل ہے۔ زبانی عمل کیا ہے کہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیا جائے، اور عمل سے جھٹلانا کیا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ ہے عمل سے جھٹلانا۔ تو ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر، کس درجے پر ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں وہاں ضرور اپنی اصلاح کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ اصلاح پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تین آیات میں ایک انسان کے وقت ندا کی کیفیت کا عبرت انگیز نقشہ پیش کر کے دعوت فکر دی گئی ہے کہ ذرا سوچو کہ جب تم میں سے کسی کی جان حلق میں پھنسی ہوتی ہے، اور تم اس وقت کا تصور کرو جب تم کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، کسی کے والد، یا اپنے ہی گھر میں کسی پر بھی نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، اور وہ بے بسی کی تصویر بنے اپنے عزیز کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی امیجن کریں جن کے ہاتھوں میں کسی نے جان دی ہو، دم نکلا ہو کسی کا، تو آپ کو وہ منظر بھولتا ہی نہیں ہے کہ انسان بے بس ہو رہا ہوتا ہے، جو مر رہا ہوتا ہے وہ بھی بے بس ہوتا ہے، جو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل بے بس ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کوئی میڈیکل فیلڈ ان کے کسی کام نہیں آتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ شاید انہی آیات میں آنے والا ہے آگے، اور سورہ قاف میں تو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، سورہ قیامہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مرنے کے اس منظر کو، کہ جب وہ جانکنی کا وقت ہوتا ہے تو انسان چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے کہ انسان بھاگ نہیں سکتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پیروں سے جان نکل جاتی ہے، جسم بے جان ہو رہا ہوتا ہے، آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کہہ لوں، لیکن وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی منظر بیان کیا ہے کہ کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تو اپنے علم سے اس وقت بھی قریب تر ہے، وہ ہر وقت قریب تر ہی ہے، اس وقت بھی قریب تر ہے، ہم انسان اللہ کے کتنے قریب ہیں، بات تو یہاں میٹر کرتی ہے، چاہے وہ زندگی ہے یا نزا کا وقت ہے، جانکنی کا وقت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانکنی کی کیفیت کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے ارد گرد موتیں ہوتی ہیں، ہمارے قریب ہوتی ہیں، ہمارے آباء میں ہوتی ہیں، ہماری اولادوں میں ہوتی ہیں، وقتی طور پر تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا اتنا بڑا دجل ہے کہ ہم اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر واپس اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اس وقت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ملاقات کے لیے تیار ہیں، جو رب سے ملاقات ہونی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اللہ کے دیدار کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے نا، اس وقت تو ملاقات ہوتی ہے، یا تو مار مار کے روح نکالی جائے گی،
اگر انسان کا عمل ایسا ہے، اب فرشتے ظاہر ہو گئے تو جانا تو ہر ایک نے ہے، ہر ایک کے لیے فنا ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے. تو یا تو فرشتے مار مار کر نکالیں گے یا پھر مبارکباد دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تمہاری ملاقات کا خواہش مند ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تمہارے کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لوٹا دو. ترجعونہا ان کنتم صادقین، اور تم اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو. یعنی اگر انسان دنیا میں سمجھتا ہے کہ سارے اختیارات ہی ہمارے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہم اس جان کو بھی روک لیں، کسی کو جانے ہی نہ دیں. تو دنیا میں چاہے کوئی شرک کرنے والا ہے، چاہے کوئی بے دین ہے، چاہے وہ مسلم ہے، یہودی ہے یا نصارہ ہے، عقیدہ آخرت پر اور اپنے معبودوں پر تو جھگڑا ہے اس لوگوں کا، لیکن موت پر کسی کا جھگڑا نہیں ہے. موت کا سب اقرار کرتے ہیں کہ سب کو آنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ لقمۂ اجل بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم خود ہی پیدا ہوتے ہو اور یوں ہی تم مر جاتے ہو، تمہاری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو جو تمہارے پیارے تمہارے ہاتھوں سے نکل کر جا رہے ہیں، تمہارے سامنے ان کی جان نکل رہی ہے، اور تم بے بسی کی تصویر بن کر کیوں کھڑے ہو؟ تم روک کے دکھا دو ان کو اگر تم کر سکتے ہو. اس کے بعد اگلی آیت میں ان گروہوں کی جزا و سزا کا تذکرہ ہے جن کا آغاز سورت کے میں آیا تھا. اس میں اس کا تعارف بیان کیا گیا تھا. فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے تھا، سابقون میں سے تھا، تو کیا تھا؟ وہ سابق الخیرات تھا، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والا تھا. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَرِحٌ وَرِحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 درجات بنائے، وہاں کی ضیافت بتا دی، پھر جب جاگنے کا وقت بتا دیا. اب جاگنے کے بعد کیا احوال ہے کہ اگر جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ سابقون میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور سرور والی نعمتیں ہیں. وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائیں ہاتھ میں سے تھا، اصحاب یمین میں سے تھا، سابقون میں سے تو نہیں تھا لیکن پھر بھی دیندار تھا، نیک تھا، حسب استطاعت کوشش کرتا رہا، دائیں ہاتھ میں سے تھا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلامتی پہنچے آپ کو اصحاب یمین کی طرف سے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کی امت کے اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے بھی جنت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے، تو پھر کیا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی کی. وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور جہنم میں چلنا ہوگا. یعنی ان لوگوں کی ابتدائی توازن تو کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اس کے بعد ان کو جہنم کے اصل عذاب میں چھونک دیا جائے گا. ان ھذا لہو الحق الیقین، یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے. یعنی یہ ساری باتیں سچی اور یقینی ہیں. یہ سب تفصیلات جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. تو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کو مذکورہ والا تینوں گروہوں میں تقسیم کر کے ہر گروہ کے افراد کو ان کے اعمال اور اعتقاد کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے. تسبیح کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر رہنا. انسان کا ہونے والا زندگی کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یا آپ کے ذہن میں اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں. جس کی مثال میں آپ کو اکثر دیتی ہوں کہ ایک عورت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے کھانا پکنے رکھ دیا ہے اس کے بعد وہ گھر کے سارے کام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اپنے کھانے کی طرف، کہ اب اس میں پانی کم ہو گیا ہوگا، وہ تیار ہونے والی ہے، مرحلہ وار سارا اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے اور سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح زندگی کے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ہم دنیا کے وہ سارے معاملات کریں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، انہیں پڑھائی لکھائی بھی، دنیاوی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم بھی دیں، ان کی شادی بیاہ بھی کریں. خود بھی انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو جائز قرار دیا کہ ہر شخص اپنی نارمل زندگی گزارے، کاروبار بھی کرے، لیکن ہر وقت شعوری کیفیت میں کون ہو؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی آپ کی اچھی گزر جائے گی اور آخرت میں بھی اچھے انجام سے انشاءاللہ تعالیٰ دوچار ہوں گے. سورہ حدید کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. سورہ الواقعہ کہاں ختم ہو رہی ہے کہ تم تسبیح کرو اپنے رب کی، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے ایک جواب کے ساتھ. یوں کہنے کہ وہاں حکم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں
کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تسبیح کر رہی ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس بنی اسرائیل کی ایک آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات جو اس میں ہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو کائنات کی ہر چیز اپنی زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ کی عطا کردہ اپنی مخصوص زبان سے اس کی تعریف اور توصیف میں بھی مصروف اور مشغول ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، یا تو اگر کچھ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، یہ تینوں ٹائم پہ آپ اٹھنے کا مشاہدہ کریں۔ اگر آپ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تو آپ کو پرندوں کی آوازیں کم آ رہی ہوتی ہیں، اور جیسی فجر ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک کثیر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پرندوں میں بھی کچھ تہجد گزار ہیں اور کچھ فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک درجہ بندی آپ دیکھیں کہ پرندوں میں بھی اگر آپ واقعی غور کریں نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ چند آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مسلسل بولنے کی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی اپنی تہجد کی تسبیحات کر رہے ہیں۔ اور جیسی فجر ہوتی ہے اس کے بعد تو پھر جن کے گھر قریب ہیں پارک کے یا درخت زیادہ ہیں تو پھر تو اتنی آواز آتی ہے کہ بعض دفعہ آپ اسے اریٹیٹ بھی ہونے لگ جاتے ہیں، تو ایک لگتا ہے جیسے بہت ہی زیادہ شور مچ گیا۔ تو پرندوں میں بھی کچھ تہجد گزار ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں اکثریت لوگوں کی سو رہی ہوتی ہے، قلیل تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو مقربون ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی حفاظت کرنے والا بنا اور ہمیں وہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ تہجد کی نماز بڑی پیاری نماز ہے، آپ جو چاہے اللہ سے منوا لیتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ یاد دہانی ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ چھوڑ کے تو ہم نے دنیا کو جانا ہی جانا ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں جو دن کے دوپہر کے 4 بجے بھی ان کے یہاں ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ ہم لنچ سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں ناشتے بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کسی کے اوپر طنز نہیں ہے، ٹونٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے لیے خیر کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنائے، اور اس وقت بنائے جب ساری دنیا سو رہی ہو، سارا نظام، اس وقت کی جو تصویر، جو اس وقت کا کیفیت ہے تہجد کی، وہ آپ لوگ اٹھیں تو آپ کو اس کی لذت کا احساس ہو کہ واقعی وہ کتنا پیارا لمحہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بیان فرما دیا، خود اللہ کی یہ گواہی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ لہ الملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو ایک انسان کے لیے اس کیفیت کو سمجھنا مشکل ہے، خاص طور پر ایک عام انسان جو قرآن سے بالکل ہی بے فیض ہے، کہ ہر زمان ہر مکان اگر وہی وہ ہے تو پھر باقی سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جب ہر جگہ ہے تو پھر کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ ہے۔ یہ بھی ایک باری بات ہے جو یہاں پہ شیئر کر لیتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ایک کفریہ جملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذاتی طور پر موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے، وہ ذاتی طور پر ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ باریک چیز اب علماء کرام نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا ہے، اور اکثر لوگ بیانات میں بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انہیں چاہیے کہ وہ استغفار کریں اور تجدید ایمان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم ہے، وہ بذات خود اس کو دیکھنے والا ہے، وہ بذات خود اس کو سننے والا ہے۔ ہاں البتہ اس نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو دائمہ ریکارڈ رکھ رہے ہیں، وہ ہم انسانوں کے لیے کہ ہم مکر جائیں گے اس سے، لیکن اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ حاضر ناظر، وہ دیکھیں نا یہاں پہ آ گیا، وہ الاول والآخر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ وہ ظاہر کیسے ہے؟ وہ اپنی نشانیوں میں ظاہر ہے۔ جو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم نے کیا پڑھا کہ ہر چیز پہ ہم غور و فکر کریں تو ہم رب کو پا لیں گے کہ ہاں یہ رب کی تخلیق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ اب جو زمین کا ہم نے ذکر، بیچ کا ذکر کیا کہ وہ زمین چیر کے باہر نکلی ہے، تو کس نے اسے قوت دی ہے؟ وہ اللہ کے علم ہے۔ اور وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا حضرت موسیٰ کا ہے یا غالباً کسی اور کا، کہ وہ ایک سیاہ پتھر کے اندر، اس کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ وہ ساتوں آسمان کے اوپر مستوی اپنے عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں آسان طریقے سے، ابھی آپ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں ہر گھر کو نہیں دیکھ رہی ہوں،
مجھے نہیں، میں بظاہر میرا کمرہ، بچوں کا کمرہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے ان کی الماری یہاں پڑی ہے، بیڈ پڑا ہے یہاں پہ، الماری میں یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک، اب آپ کو اس طرح سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کا گھر ہے، آپ کو پورا پتہ ہے آپ نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے. آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہر چیز احاطہ کیے ہوئے ہیں آپ کے علم، تو آپ کو پتہ ہے گھر میں کون سی چیز کہاں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن زمین و آسمان میں کون سی چیز کہاں ہے اور کس وقت کیا ہو رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے. اللہ کا علم اس سے بڑھ کر اس طرح ہے کہ آنے والے وقت میں میرے گھر میں کیا ہونے والا ہے. اب مجھے چیزوں کا تو پتہ ہے، لیکن مجھے میرے بچوں کا نہیں پتا کہ وہ کمرے میں بیٹھے ہیں کہ چھت پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت فلاں بندہ کیا کر رہا ہے اور آئندہ وقت میں کیا کرے گا، یہ بھی اس کو پتہ ہے. یہ کلی علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ دنیا میں کسی ہستی کے پاس نہیں ہے. کسی نبی یا رسول کو بھی کلی علم نہیں تھا، اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے اپنے نبی یا رسول کو دیا. ٹھیک، اب آپ یہی چیز ہے نا. اور ایک ہی سوال اس پہ مجھے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کتنے ہیں. اکثر اس پہ بحث کرتی ہوں کہ کتنا اسٹوپڈ نان سینس سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے، اللہ تو ایک ہی ہے. اول تو یہ سوال ہی غلط ہے کتنے. اگر ان کو سوال بنانا ہی تھا تو اس طرح بناتے کہ معبود کتنے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، یا خدا کتنے ہیں. تو پھر خدا ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ، یہ آنسر تو پھر کچھ جائز ہو سکتا تھا. لیکن یہ سوال کرنا کہ اللہ کتنے ہیں، تو اللہ ایک ہے. بچے بیچارے ڈٹ رہے ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں اس سوال کو نکال، تو یہ سوال ہی غلط ہے. کیونکہ یہاں بچے پڑھتے ہیں تو اکثر سننے میں ملتا ہے کہ آپ لوگ اسکول جا کے خود کیوں نہیں پیرنٹس بات کرتے کہ اس طرح کی چیزیں کیوں سلیبس میں شامل ہیں. یہ کتنا اہم وقانہ سوال ہے. یہ تو ایک دعوت دینے والی بات ہے نا کہ بچہ غور و فکر کرے کہ کیا چیز بات مجھ سے کی جا رہی ہے. تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں معبود کتنے، کیونکہ معبود تو بہت سارے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. بچوں کو یہ چیز کلیئر کی جائے کہ لوگوں نے بنا لی ہے، لیکن معبود صرف ایک ہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے. ظاہر کیسے ہے؟ اپنی نشانیوں سے وہ ظاہر ہے. باطن کیسے ہے؟ کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہماری سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جیسے بھی ہم نے پڑھا اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی انگلیاں، اللہ کا پاؤں، اللہ کی پنڈلی، زندہ ذکر آیا اللہ کی کرسی. ہم اس کرسی کو تو نہیں امیجن کر سکتے نا کہ ایسی کرسی ہوگی یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے جلوہ افروز ہوتے ہوں گے. نہیں، ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ باطن بھی ہے. وہ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے یہ بھی باطن ہے. وہ کائنات کا نظام کیسے چلا رہا ہے وہ بھی باطن ہے. ہر چیز کس کے حکم سے نکل رہی ہے. سورج کے بارے میں ہم نے پڑھا جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلتا ہے، اجازت مانگتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اسے اجازت نہیں ملے گی. وہ کیسے اجازت مانگ رہا ہے، اسے کس طرح اجازت مل رہی ہے، یہ سب باتیں ہیں. ہر چیز باطن ہے. ظاہر کیسے ہے؟ سورج کا نکلنا ظاہر ہے، اس کے حکم سے نکل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو نکال رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، سمندروں کا، ہواؤں کا سارا نظام چل رہا ہے. ان ساری چیزوں سے وہ ظاہر ہے. اول کیسے ہے؟ کہ وہی سب سے پہلا تھا جب کچھ نہ تھا وہی تھا. آخر کیسے ہے؟ کہ جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی صرف اللہ ہی ہوگا. تو وہی ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. تو ہر زمان ہر مکان میں وہی وہ ہے، وہی ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. کائنات کی کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی. وہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے بارے میں بھی جانتا ہے. سورہ قاف میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. آتے ہیں نا ہمارے دل میں وسوسے. کوئی ہمارے ساتھ جاتی کر لے تو ہم دل میں کہتے ہیں اچھا اب یہ وقت آیا تو ہم یہ کر لیں گے. کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا نفس ہمیں دل میں وسوسہ کیا ڈال رہا ہے. کسی سے ہم خوش ہوں تو ہمارا نفس کیا کہتا ہے، اچھا اب یہ آئے گی تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گی، یا چلو میں اس کو کوئی گفٹ دے دیتی ہوں. یہ وسوسہ خیال ہے نا، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ برا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں ہر اس وسوسے کو جو تمہارا اپنا نفس ڈال رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اندر کوئی اور تو طاقت نہیں ہے نا، یہ ہمارا اپنا نفس ہی ہے جو ہمیں اچھائی پر بھی ابھار رہا ہے اور برائی پر بھی ابھار رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی رگِ جاں سے بھی بہت قریب ہوں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اب یہاں پہ اسی سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ ہر جگہ کہاں ہے. وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوا، متمکن ہوا، اس نے قرار پکڑا عرش پر. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں.
تو کیا کچھ زمین سے نکلتا ہے؟ زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں، زمین میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے طرح طرح کے درخت پھل پودے نکلتے ہیں۔ اسی طرح زمین میں مردے دفنائے جاتے ہیں اور پھر انہیں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ اور آسمان پہ سے کیا اترتا ہے؟ بارش بھی اترتی ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں۔ آسمان میں چڑھتا کیا ہے؟ انسان کے اعمال چڑھتے ہیں، ان کی ارواح چڑھتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود اس کا چشمدید گواہ ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ پروغ لاتا ہے رات کو دن میں اور پروغ لاتا ہے دن کو رات میں، یعنی دن اور رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ بھی جانتا ہے اس کو بھی جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان سب میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تعارف کے بعد فرمایا کہ جب ہر چیز کا مالک وہی ہے تو جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو پھر اس سارے تعارف کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤ، اور وہ رسول جو تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ، اور جس چیز کا اس نے تمہیں خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ کس چیز کا بنا دیا؟ انسان کو تو پوری کائنات کا خلیفہ بنایا ہے، اور انفرادی طور پر ہر شخص جو ہے اپنے اپنے گھر میں وہ خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو مال ہمیں ملتا ہے چاہے وہ شوہر دیں یا والد دیں، تو کیا کریں، یا شوہر جو خود کما رہے ہیں یا والد جو خود کما رہے ہیں، وہ کیا کریں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے اس میں سے وہ خرچ کریں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال اور جان کو خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جو یقین والے ہو گئے، ایمان بھی نصیب ہو گیا، پھر اپنی زیر ملکیت ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے پیش بھی کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ دنیا بھی ان کے قدموں میں آ گئی اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، یعنی ہمارے رسول ابھی تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم کو براہ راست ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے رہے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم حقیقتاً مومن ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات نازل کر رہا ہے۔ آیات بینات قرآن مجید کی روشن آیات وہ تمام معجزے نازل کر رہا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی یقین والے ایمان کا منبع سے چشمہ اللہ کی یہ کتاب، اگر تم اسے سمجھ کر پڑھو گے، اس پر غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تو تمہارے اندر ایک ہلچل پیدا ہوگی اور تمہاری روح کے تاروں میں خود بخود سرسراہٹ پیدا ہوگی، انسان خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے، وہ تمہارے حال پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ یعنی جو تم بڑے بڑے محل بنا رہے ہو، فیکٹریاں لگا رہے ہو، تو بے شک یہ تم اپنے اوپر کرو، لیکن جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقات ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اگرچہ ان سب سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا ہے اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑا ہی باعزت اجر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھلا کون اجر دے سکتا ہے، ایسا منافع اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو اہل ایمان آگے بڑھو، لبیک کہو اپنے رب کی اس پکار پر، اور اپنا مال اپنا وقت قربان کرو اس کی رضا کے لیے، اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو اللہ کے دین کی خاطر۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ یعنی اس دن کا تصور کرو جس دن مومن مرد اور مومن عورتوں پر یہ عنایت خاص ہوگی، ان کے سامنے ان کا نور ہوگا اور ان کے داہنی طرف اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی۔ اور یہ نور کب چاہیے ہوگا انسان کو؟ جب وہ پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اے ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ بالکل وہی نقشہ ہے کہ ایک گپ اندھیرا ہے، کچھ لوگوں کے پاس ایک لائٹ ہے اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لو، ہمیں بھی اس روشنی میں لے لو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلنے، اس میں ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو وہ کیا کہیں گے ایمان والوں سے کہ تم تھوڑا ہمارا انتظار کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک فصیل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبْلِهِ الْعَذَابُ، اس فصیل کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یعنی اس دیوار کے اندر کی طرف رحمت باری تعالیٰ کا نزول شروع ہو جائے گا، اہل ایمان کی ابتدائی مہمان نوازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جنت کی ابتدائی مہمان نوازی ہے اور اس فصیل کے باہر عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اس چھلنے سے گزار کر اللہ تعالیٰ منافقین کو اور ایمان والوں کو الگ الگ کر لیں گے۔ اب اگلی دو آیات میں منافقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق انہیں پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی ہم مسجد نبی میں تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، عیدوں کی نمازوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے، تمہارے ساتھ فلاں فلاں مہمات میں بھی حصہ لیا، ہر جگہ ہم تمہارے ساتھ تھے، تو آج ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیوں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے فتنے میں ڈالا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ وتربصتم، اور تم گم کی کیفیت میں مبتلا ہوئے، شک میں رہے۔ تربص کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، یعنی کسی جگہ پہ آدمی رک جائے۔ تو ایمان اور معاملے کے معاملے میں منافقوں کا کیا کردار تھا کہ وہ دیکھتے تھے پھر رکتے تھے کہ دیکھو آگے کیا حالات ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ وارتبتم، اور تم لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا تھے، یعنی اپنے مال اور اولاد کی محبت میں تم رک جاتے تھے کہ کہیں کسی طرح سے یہ حکم ظاہر ہو جائے تو ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے۔ اور ان خواہشات میں سے ایک صورت کیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور جو دل چاہے کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو یہ میسج دیتے رہیں کہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس کی نافرمانی بھی کرتے رہیں اور یقین یہ رکھیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم جو بھی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امت ہے، تو ہمارے پاس یہ لائسنس ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، اور ہم چونکہ اس کے نبی کی امت میں سے ہیں تو وہ اپنے نبی کو تو رسوا نہیں کرے گا نا۔ تو یہ خواہشات بھی ایک غلط ہے کہ جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دے دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے۔ وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، یعنی شیطان نے تم لوگوں کو اللہ کے نام پر دھوکہ دے دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے۔ تو یہاں کافروں کا الگ ذکر آیا ہے، منافقین سے بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور کافروں سے بھی نہیں کیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہاری غمخوار ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو مأوا سے مراد پناہ گاہ ہے جس کے لیے انسان خطرے سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہاں تنزل فرمایا گیا ہے کہ تمہاری پناہ گاہ اور تمہارا ٹھکانہ یہی آگ ہے، اور مولا کا مطلب ہے کہ ہمدرد، مونس، غمخوار، غمگسار، مددگار، دوست، پناہ
دمساز اور ساتھی، اور اب یہاں پہ تنزیہ ہی فرمایا ہے کہ یہ آگ ہی تمہاری ہمدرد ہے، غمگسار ہے، خبر گیری کرنے والی ہے، دکھ درد کہنا تو اسی آگ سے ہی کہنا۔ ابھی مزید کیا فرما دیا کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آذن اللہ من ذالک۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس قرآن کے آگے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ اس آیت کو لے کے یہاں پہ رک جائیں اور پوری دنیا کی طرف اپنے ذہن میں ایک نظر دوڑائیں، آنکھیں بند کر کے، اپنے ملک سمیت۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا ابھی تک اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ ہمارے گھر کے مرد اپنے کاروبار چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے اسکول کالج بنتے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود کتنی پریشانی سے دوچار ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر ایماندار نہیں مل رہے، دوائی کھا رہے ہیں تو ہمیں دوائیاں اچھی نہیں مل رہی ہیں، ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ پستی بدحالی ہے، کورونا کی شکل میں موت ہر گھر کے اوپر سوار ہے، لوگ خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہے، شام میں، برپا میں، ہر جگہ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جو عزت اور وقار تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، زیادہ تر پابندیاں اسلام سے ریلیٹڈ اجتماعات کے اوپر ہے، باقی سارے اجتماعات دور ہو گئے۔ اب اس آیت کو پڑھیں کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ابھی تک، کہ ہم رجوع کرنے والے نہیں بن رہے؟ اب مزید کس کا انتظار کرنا؟ مزید ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے ہمارے ساتھ؟ کیا اس کورونا کے چکر میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو نہیں کھویا؟ کہ ہم نے اپنے عزیزوں کے بارے میں ہم نہیں سنتے رہے؟ کیا یہ سزا کم ہے کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں بندے کو کورونا ہے ہم اسے بند کر دیتے ہیں، ایک قید میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ بدترین صورتحال کوئی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ دوسرا سال ہے کورونا کو لے کر، کتنے لوگوں کا طرز عمل بدلا ہے، کتنے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے۔ تو پھر کیا ہے، مجھے کبھی لگتا ہے کہ جیسے وہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ نا دابت الارض نکلے گا، وہ تو خیر فزیکلی نکلے گا، نظر آئے گا ایک بیل نما جانور، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کورونا شاید اسی طرح کا کوئی جانور نکلا کہ جس میں سے جو ایمان والے تھے وہ اور اللہ کی طرف قریب ہو گئے، اور جو دور تھے وہ نشانے دیکھنے کے باوجود مزید ہی دور ہو گئے۔ لوگوں کو کیا ہوا کہ جو 3 وقت کا کھانا لوگ کھاتے تھے، 2 وقت کا کھاتے تھے، 5 6 وقت، عورتیں ہر وقت کچن میں ہی مصروف ہیں، ہر شخص گھر میں ہی موجود ہے، ساری رات جاگا جاتا ہے، سارا دن سویا جاتا ہے، بالکل فطرت سے ہٹ دے، ایک نظام ہی بالکل تلپٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں؟ تو یہ آیت ایک وارننگ کے طور پر آج کے دور میں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی یہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم یعن للذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے ذکر اللہ کے دل سے ڈر جائیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے آ جائیں، ہو جائے۔ وما نزل من الحق، جبکہ وہ نازل ہو گیا ہے حق میں سے، یعنی قرآن حق سے نازل ہوا ہے نا، لوح محفوظ سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتا دیے کہ ان راستوں پہ چلو گے تو تمہارے لیے آسانی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا مشاہدہ بھی ہم کر رہے ہیں، ان کے گھر کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ راضی بالرضا ہے، وہ ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ سے گزارے، لیکن ان کے طرز عمل میں وہ بدحواسی، وہ تبدیلی اس طرح کی بری نہیں ہے کہ دن بھر سوتے رہے رات بھر جاگتے رہے، نہیں، وہ اپنی ایک روٹین میں چل رہے ہیں، ان کے لیے وہی شب و روز ہے جو اسی طرح چل رہے تھے، بلکہ وہ میں نے یہاں تک دیکھا لوگ خوش ہوئے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کورونا کہ ہمارے گھروں میں جماعت ہونا شروع ہوگی، ہمارے پاس ٹائم مل گیا کہ اب ہم پہلے کم عبادت کرتے تھے اب ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، پہلے ہم مہینے میں قرآن پاک 1 دفعہ پڑھتے تھے اب ہم 2 3 دفعہ پڑھ لیتے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے کورونا رحمت بن گیا، کچھ لوگوں کے لیے وہ زحمت بن گیا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، میں کس جگہ کھڑی ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے جیسے ینگ جنریشن ہے جنہیں بھی شعور نہیں ہے کہ تعلیم معیار ہمارا کتنا گر گیا، ان کے لیے کیا اچھا اسکول بند ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہی ہے کہ اسکول کالج سب بند ہے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، لیکن وہ جسے رحمت سمجھ رہے ہیں اصل میں ان کے لیے وہ شر ہے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ جو بھی اللہ سے دور ہے اس کے کلام کو نہیں سمجھ رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ما نزل من الحق، جو حق میں سے نازل ہوا ہے، تو کیا کریں کہ دین اور دنیا نے کہ جو بھی معیار ہے، جو بھی ہمارے کام ہے، ان کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا لیا، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اپنے شب و روز اس کے مطابق ہی گزارنے ہیں۔
ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی۔ کون لوگ؟ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ۔ فطال علیہم الامر فقست قلوبہم، پھر جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو کیا آج بھی ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے کہ آپ نے کوئی بھی اچھی بات بتایا ان سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت اب فاسقوں پر مشتمل ہے۔ یعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ یہ آیت بہت تکرار کے ساتھ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک بارش آتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی تاکہ تم عقل سے کام لے لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنا، ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ مرد جو کماتے ہیں ان کی ذمہ داری، عورت کو جو نان نفقہ ملتا ہے، جو جیب خرچ ملتا ہے، یہ عورت خود کماتی ہے، اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری اللہ نے ڈال دی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا، اور وہ قرض حسنا کیا ہے؟ کہنے کو وہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، فرمان چڑھاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا حدیث کے مطابق احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور وہ لوٹا دیا جاتا ہے دینے والے کو۔ تو اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں جا رہا، اللہ تو صرف تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، اسے تم میں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ تم سب سے بے پرواہ ہے، وہ سمد ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے پاس۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور۔ تو انہیں اللہ کے ہاں سے اجر بھی ملے گا اور نور بھی ملے گا۔ نور تو میدان حشر میں پل صراط سے گزرنے کے لیے ملے گا، جبکہ اجر جنت میں داخلے اور صرف اس میں درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ يعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، اور خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ صرف ایک کھیل ہے، دل لگی کا سامان ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ بھی ہم زندگی میں اگر ہماری کوئی خواہش ہے کوئی چیز لینے کی، تو ہمیں اس کی طلب اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ ہمیں مل نہیں جاتی، اور جب مل جاتی ہے تو وہ اپنے مقصد کھو چکی ہوتی ہے، پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کو حاصل کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ مل جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور قیامت کے دن میں جب زمین سارے اپنے خزانے اگل دے گی اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے ان سارے خزانوں کو زمین میں پڑا ہوا، بے پرواہ ہوں گے سب، اس سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، تو انسان کیا کرے گا؟ حسرت کرے گا کہ میں اس سب کے لیے دنیا میں بھاگتا رہا، آج اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، انسانی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی رویتی کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پہ اتر آتی ہے، فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے نا گندم کا کھیت تو پوری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوا؟ وہ سب ختم ہو گیا۔ تو دنیا بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اس کی رضا ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، یا اس کی مغفرت یا رضا، اور پھر یا پھر عذاب کی ایک صورت۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی تمہاری دنیا کی زندگی کی حقیقت تو صرف یہی ہے کہ تم اس حقیقت کو فراموش اور انداز کیے بیٹھے ہو، تمہارے دل میں نہ ہی اللہ کی یاد ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر، تم اس عارضی دھوکے کی زندگی میں آسائشوں میں مگن ہو، اس کی رنگینیوں میں گم ہو۔ کہ ایک بندہ مومن کے ہرگز یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہو کر اپنے خالق حقیقی کو بھول جائے۔ عقل مند کون ہے؟ اس عورت کی طرح جو اپنا کام بھی کر رہی ہے اور اس کی توجہ اس کے پکتے ہوئے کھانے کی طرف بھی ہے، تو پھر کھانا بھی تیار ہے اور اس کے کام بھی سمٹ ہیں۔ اسی طرح ہماری دنیا کے سارے کام بھی ہوتے رہیں لیکن دل کے اندر دنیا نہ جانے پائے، صرف ہم اس سے اتنا فائدہ لیں، اتنا کمائیں جتنی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ خواہشات کو مت بڑھائیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں،
آخرت کی جو زندگی ہے وہی بہتر ہے. تو زیادہ کوشش کس کی کرنی ہے؟ آخرت کے لیے کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہوگا. میرا گھر ہوگا، میری گاڑی ہوگی، میرے بچے شادی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اولاد کتنی ہوگی اولاد نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کی میں نے ہلکی سی کوشش کرنی ہے وہ مجھے مل جانا ہے. آخرت کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، اس کو میں نے پانے کی کوشش کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اسی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھیجا کہ یہ دنیا میں جا کر آخرت کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے ہیں. تو جو یہاں سے یاد رکھ کے جائے گا، اللہ کے دیدار کو، اللہ کے چہرے کی اطلاقات کو پسند کرے گا، وہی کامیاب ہوگا. سابقوا الی مغفرہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سب کر لے جانے کی کوشش کرو. وہ جنت، اور جنت کی ارضھا کا عرض السماء والارض، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انسان بہت کوششیں کرتا ہے کہ میرا گھر ان سے اونچا ہو، کبھی بھی میرا گھر ان سے اونچا ہو. مجھے یاد ہے کہ جب کھلی شاپ میں ہم رہتے تھے تو برابر سے دو پلازے تھے، ایک میرے سسر صاحب کا تھا، ایک ساتھ والوں کا. تو جب میرے سسر کا پلازا بنایا تو کہتے تھے اچھا ان کا اونچا ہو گیا تو وہ کہیں سے قرض لے کے انہوں نے اپنا ایک پورشن بنا لیا کہ جب ہمارا اونچا، جب ان کا ہوا تو سسر صاحب کو لگا کہ ہمارا اونچا نہیں ہے. یہ نہیں کرتے کرتے وہ 4 4 5 5 منزلہ لگاتے چلے گئے. جب ایل ڈی کی طرف سے جتنی سختی ہوتی ہے وہاں تک آ گئے تو اب مزید کیا کریں. تو سسر صاحب کو کچھ اور نہیں سوچی تو انہوں نے ایک ٹاور لگا لیا اس کے اوپر کہ ہم میرا اس سے بھی اونچا. تو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ سب کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یا ویسے بھی آپ دیکھیں ہمارے عزیز و اقربا میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے. کچھ بھی کر کے گاڑی لے لو، کچھ بھی کر لو. ان کے پاس ایسا فرنیچر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. خواتین کو جیولریز میں ہوتا ہے کہ ان کی جیولری ہماری اولڈ ماڈل ہوگی ہے تو ہم اس کو رینیو کر لیں. تو دنیا کے لیے جب سبقت کرتے ہو تو پھر آخرت کے لیے سبقت کرو. اصل میں کوشش کہاں کی جائے؟ سبقت لے جانے میں، آخرت کے لیے. یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں دعوت دی ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کا عرض، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے فکر کرو. اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو، اپنی قوتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرو، اسی کے لیے محنت کرو. بہترین مقام پانے کے لیے کوشش کرو. پہلے اپنے آپ کو کس میں شامل کرو؟ دائیں ہاتھ والوں میں. دائیں ہاتھ والوں سے سابقون میں شامل کرنے کی کوشش کرو. تو انسان دیکھو اسی مقام کو جس کے لیے وہ کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. اللہ کوشش دیکھ رہا ہے، نتیجہ نہیں دیکھ رہا. نتیجے اس کے پاس موجود ہیں. ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کی قدردانی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی کوشش کرو. وہ جنت جو اس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. تو وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر یہ کہ وہ کتاب میں درج ہے اور اس سے پہلے ہم اسے ظاہر کر دیں. یعنی جو بھی خیر اور شر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا. یعنی کوئی اچھا موقع انسان کے ہاتھ سے نکل گیا، کوئی چیز نکل گئی، آپ لینا چاہ رہے تھے آپ کو نہیں ملی، اس پر افسوس نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیا ہوا ہے. انسان بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا یا فلاں یہ بندہ میرے ساتھ یہ نہ کرتا تو یہ آج مجھے مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں کہ جی ساری زمینیں خالی تھیں، سب ہمیں کہتے تھے یہاں بھی رہ لو، یہاں بھی رہ لو، تو ہم رہ لیتے تو آج یہ زمینیں ہماری ہوتی. تو ہر چیز اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے. ہر انسان کا مقدر طے ہے. اس نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لے رکھا ہے. لا تفرحوا بما آتاکم اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اس پر اترایا نہ کرو جو تمہیں دے دے. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے، فخر کرنے والے. تو اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دے رکھا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اس پر اترائے نہیں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس کا ترجمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی آیا تھا نا اس کے بعد. لقد ارسلنا خود ہی کر دیتی ہوں، یہاں اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا لگا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو
واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ آیت نمبر 24، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی جو اپنی دولت پر اتراتے رہتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے بھی ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو اکڑ قائم ہوتی ہے۔ اکڑ قائم ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اچھا تمہاری اتنی بچت ہو رہی ہے تو اس کو وہاں انویسٹ کر دو، کچھ نہیں تو کمیٹی میں ڈال لو، پیسے جڑتے جائیں گے، رکھتی رہو، پھر اس کمیٹی کو خرچ نہ کرو، پھر 1 لاکھ سے 2 لاکھ کر لو، 2 سے 5 کر لو، 5 سے 10 کر لو۔ عقل مند کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ سے تجارت کرتا ہے کہ میں 1 دوں گی تو بدلے میں مجھے 10 ملے گا، یہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ جب نبی کے وسلم سے بھی پوچھا تھا کہ اس کو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ نے کیا جواب دیا، قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو جو بچ گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا تو وہ سن رکھے کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ خود اپنی ذات میں صفات حمید ہے، قابل تعریف ہے، یعنی وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ قامت دین کی جدوجہد میں اپنے جان اور مالک سے شریک نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا، کام پھر بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہنا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ میزان اور کتاب اتاری۔ تو یہاں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، رسولوں کے ساتھ بھیجی گئی بینات، کتاب اور میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انصاف قائم کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسری نعمتیں بھی ہیں، منافعتیں بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کے اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ تو یہ اللہ جاننے کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، ظاہر کر دے، ممتاز کر دے کہ کون ہے جو اللہ کے غیب کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی تھی نبوت بھی اور کتاب بھی۔ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ، تو ان کی نسل میں کچھ ہدایت یافتہ بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقِينَ، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر بھی مشتمل ہے۔ یہ وہ جو آڈیو آسما آپ نے مجھے بھیجی تھی کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہیں، یہ بھی ان کی اولاد ہے، تو ہم انہیں برا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، ان کے بیٹوں کی نبوت میں سے ہیں، لیکن اللہ نے کیا یہاں پہ کھول کے بتا دیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ فاسق ہیں۔ ان کے لیے دعائے زدر، دعائے بد انسان کرنا چاہے، انہیں برا کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اچھی دعا کیا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے بھیجا ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رسول علیہ السلام، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت نہیں رکھی، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ انسان نہ ہی شادی کرے، نہ ہی کاروبار کرے، بلکہ جنگلوں میں نکل جائے اور اللہ کی یا اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، اور ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، یعنی انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ رہبانیت اختیار کی، اس میں کسی بدنیتی کا عنصر شامل نہیں تھا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ ہم نے ان پر کچھ لازم نہیں کیا تھا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کریں، اور اللہ نے کیا چاہت رکھی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی رضا تلاش کی جائے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ رعایت کرنے کا حق تھا، یعنی انہوں نے اپنے پر غیر فطری پابندی لگا تو لی لیکن وہ اس کا اہتمام نہیں کر سکے، اسے جاری نہیں کر سکے۔
ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جو نصارہ خاص طور پہ جو ننس ہوتی ہیں یا اس طرح جو پادری ہوتے ہیں، بظاہر وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، لیکن سب سے زیادہ ناجائز اولادیں بھی انہیں لوگوں کے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک فطری تقاضا جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، تو وہ دنیا کے سامنے تو رحمانیت اختیار کیے ہوتے ہیں، لیکن اندر کے خاطر سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی پابندی انہوں نے خود ہی اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جو ایمان لے آئے، یعنی جو واقعی خالص اللہ کی رضا کے لیے لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کا ایمان دے دیا اور ان کو ایمان کی طاقت سے، ایمان کے نور سے سرفراز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اجر دے دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا اپنی رحمت سے، یعنی اہل کتاب کے ایسے لوگ جو پہلے اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے اپنے نبی پر بھی ایمان لانے کا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل پر اب ان کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور فضل یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، جہاں ہدایت ملے وہاں اس ہدایت کو قبول کرنا ہے، اور اس ہدایت کا پیمانہ کیا ہو؟ قرآن اور حدیث۔ جو چیز قرآن اور حدیث کے تابع نہیں ہے، اس سے میچ نہیں کرتی ہے، وہ ہدایت کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اب آج کل بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، ان میں بہت سے نان مسلم بھی ہوتے ہیں، انڈینز بہت ہیں جو ہندو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، باتیں ان کی بہت اچھی ہیں، تو بجائے ان کو فالو کرنے کے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سننے میں کوئی غرض نہیں ہے، سنتے سنتے آپ کب انہی کے ٹریک پہ چلے جائیں گے، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، یا تو آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون بندہ مجھے کیا بات کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسئلے کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب تک آپ کے پاس کھلی علم نہ ہو صحیح اور غلط ہونے کا، اس وقت تک آپ کسی کو نہ سنیں، ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں کا معیار کیا ہے کہ کوئی کسی لوگ کیوں مسلمان جو ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ایمان قرآن پڑھا نہیں ہوتا، حدیث پڑھی نہیں ہوتی، سیکھی نہیں ہوتی، تو جب کوئی قادیانی ان کے آگے اپنا دین پیش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً ان کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے کہ ہاں یہ تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک کہ آپ قرآن کا پورا علم حاصل نہ کر لیں، حدیث کا پورا علم حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک کسی کی پیروی نہ کریں، کسی کی بات نہ سنیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا ہوا ہے، اگر جو لوگ جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ عموماً لیکچرز جو سن رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عالم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اب مسئلے کے اوپر اس قدر فساد کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت بڑے بڑے الفاظ وہ کہہ دیتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ بات وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولوی پروفیشن ہم نے نکالا ہی کیوں ہے؟ ہم نے نکالا ہے نا، ہم خود کیوں نہیں دین پڑھتے ہیں کہ ہم خود دین پڑھیں، ہمیں پتہ ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، میں تو یہ جملہ کہتی ہوں کہ مارکیٹ میں ایک نیا عالم آتا ہے، پھر اس کی بہت عزت افزائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی مخالفت اسی لیول پہ آ جاتی ہے۔ اب ایک آدمی جو دین سے دور ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ پہلے والی بات سچ تھی یا جو اب بیان کی جا رہی ہے یہ سچ ہے۔ جو ادب ہے، علم کے ساتھ ادب جو اٹھ گیا اب، پہلے زمانے میں آپ اپنی واپس ایج پہ چلے جائیں، آج سے 20 سال پہلے اگر کسی حالت کوئی اختلاف بھی ہوتا تھا تو ادب کے اندر رہ کر ہوتا تھا، جس کے ہمیں قرآن مجید نے فرما دیا ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر مجادلہ بھی کرنا پڑ رہا ہے تو احسن طریقے سے کرو، ادب کے اندر رہ کے، کیونکہ جو بھی دلیل پیش کرے گا وہ قرآن اور حدیث کی دے گا نا مجادلے میں، جو بھی مناظرہ ہوتا ہے وہ اپنی قرآن اور حدیث کی دلیل لے کر آ رہا ہے، وہ اپنی لے کر آ رہا ہے، تو احسن طریقے سے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ علم تو بہت ہے لیکن ادب نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ گم ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، پھر جو رہا سہا ایمان ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور ہدایت اسی کے کلام سے ہے، اس سے اخذ کریں، اگر تفسیر سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ترجمہ ضرور پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو کہ یہ بات کیسے تھی۔
جیسے بنی اسرائیل والی بات تھی، اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ تو مان لے گا نا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی تھی، نبیوں کی اولاد میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، تو آج ہم انہیں برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج ہی انگریزیشن کہیں گے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم کیوں انہیں برا کہہ رہے ہیں، یا اگر اسرائیل آج قابض ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی اختیار رکھے وہ کر سکتا ہے۔ تو حقیقی علم کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، جو آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور یہی اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہے سیدھے راستے کی۔ ہم کہتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پھر ہم آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، ہمیں وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ صرف قرآن سے ہی ملے گا۔ قرآن سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا، اور ہم صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی حاصل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔